بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر خبر واحد کی جو تیسری تقسیم ہے، جو مشہور تقسیم ہے راویوں کی صفات کے لحاظ سے، اس کو پڑھا تھا۔ اب ہے جی خبر واحد کی چوتھی تقسیم۔ خبر واحد کی چوتھی تقسیم کسی بھی حدیث کی جو سند ہے اس سند کے اتصال کے لحاظ سے ہے، یعنی کہ راوی کہاں پہ گرا ہوا ہے۔ پوری سند میں راوی کا جو سقوط اور عدم سقوط ہے، یعنی راوی کا ساقط ہو جانا، گر جانا، سند میں موجود نہ ہونا، تو اس اعتبار سے جو خبر واحد کی تقسیم ہے اس میں اس کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے جی متصل، دوسری قسم ہے مسند، تیسری قسم ہے منقطع، چوتھی قسم ہے معلق، پانچویں ہے معضل، چھٹی ہے مرسل اور ساتویں قسم ہے مدلس۔ تو کل 7 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ خبر واحد کی چوتھی تقسیم ہے جو کہ راوی کے سقوط اور عدم سقوط کے اعتبار سے۔ متصل یعنی ایسی حدیث کہ جس کی سند میں سارے راوی پورے ذکر کیے گئے ہوں، اس کا اتصال ابتدائی راوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو، تو ایسی حدیث جو ہے وہ حدیث متصل کہلائے گی۔ حدیث مسند، حدیث مسند وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست متصل ہو۔ اب یہ متصل اور مسند میں ایک بریک سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہیں دونوں سیم، یعنی اس میں بھی اتصال ہے راویوں کا، اس میں بھی راویوں کا اتصال ہے، لیکن متصل وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے، متصل وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جو حدیث مرفوع نہ ہو بلکہ وہ حدیث موقوف ہو۔ ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں کہ حدیث مرفوع، حدیث موقوف، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ ایک موقوف ہوتی ہے، ایک مرفوع ہوتی ہے، ایک مقطوع ہوتی ہے۔ جس کے اندر صحابی کا قول و فعل ذکر کیا گیا ہے وہ حدیث موقوف ہے، براہ راست رسول اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، تو حدیث موقوف بھی متصل ہو سکتی ہے، حدیث موقوف بھی متصل ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابی سے لے کر آخری راوی تک سارے اگر راوی ذکر کیے جائیں تو وہ حدیث موقوف ہے، کیونکہ رسول اللہ کی بات کا ذکر نہیں ہے، کسی صحابی کا عمل ذکر ہوا ہے اور ذکر کرنے والوں نے اتصال سے ذکر کیا ہے۔ اس طرح اگر تابعی کا ذکر ہوا ہے تو وہ مقطوع ہے، تو حدیث مقطوع بھی متصل ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم حدیث مسند کہتے ہیں تو اس میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا تقریر کا ذکر آئے گا، تو لہٰذا حدیث مسند اور متصل میں فرق یہ ہے کہ جو مسند ہوگی وہ صرف مرفوع ہی ہوگی، اور متصل جو ہے وہ موقوف بھی ہو سکتی ہے، وہ مقطوع بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک فرق ہے جو کہ حدیث اپنا متصل میں اور مسند میں ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی منقطع۔ منقطع وہ حدیث ہے کہ اس کی سند متصل نہ ہو بلکہ کہیں نہ کہیں سے راوی گرا ہوا ہو۔ اس کے بعد ہے حدیث معلق، کہ ایسی حدیث جس کی سند کے شروع میں ایک راوی یا ایک سے زائد راوی گرے ہوئے ہوں۔ اگر تو سند متصل نہیں ہے، مطلقاً متصل نہیں، کہیں سے بھی کوئی راوی گر جائے تو وہ منقطع ہے، تو ہم کہیں گے کہ اب انقطاع آ گیا ہے، سند میں انقطاع ہے۔ اب اس انقطاع کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معلق ہے، یہ معضل ہے، یہ دراصل اوپر منقطع کی اقسام میں سے ہے۔ تو انقطاع دیکھا جائے گا کہ کس سطح کا انقطاع ہے۔ اگر تو وہ حدیث کی سند میں شروع کے اندر انقطاع ہے تو ہم معلق کہہ دیں گے کہ یعنی نیچے سے اوپر تک تو پوری ہے لیکن آخر میں آ کر لٹکی ہوئی ہے۔ معلق تعلیق سے ہے لٹک جانا، کہ آگے اپنے آخری راوی تک پوری نہیں گئی، تو یہ معلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سند کے درمیان میں سے کوئی راوی گرا ہے یا اس سند میں ایک سے زیادہ پے در پے راوی گر جائیں تو ایسی صورت میں معضل ہے۔ عزل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آدھے راستے پہ چھوڑ دینا، تو لہٰذا معضل بھی، حدیث معضل وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس کی سند میں درمیان سے راوی گر جائے، تو لہٰذا انقطاع برائے تعلیق بھی ہو سکتا ہے اور انقطاع برائے عزل بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی مرسل اور مدلس۔
مرسل وہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے آخر سے راوی جا کر گرے، آخر سے جو راوی ہے، آخری راوی جو ہے وہ گر جائے، یعنی جس نے رسول اللہ سے وہ حدیث بیان کرنی تھی وہ والا راوی گرے، تو ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ارسال مکمل نہیں ہوا، حدیث مرسل ضرور ہے۔ مرسل میں نا جو پہنچانے والا، یعنی پہنچانے والی تو ہے، یعنی المرسل الی رسول اللہ تو ہے، لیکن آخری راوی اس کا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث انقطاع اگر ایسا ہو تو اس کو مرسل کہیں گے۔ اور مدلس اس سے ہٹ کر ہے، یعنی وہ حدیث کے جس کی راوی کی یہ عادت ہو کہ وہ اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام سند میں چھپا لیتا ہو۔ مثال کے طور پر ذکر کرتے ہوئے جیسے یعنی ایک راوی تھا، اور اس راوی کے زمانے کے اندر جو ہے اس کے 2-3 یعنی استاد ہیں، شیوخ ہیں جن سے اس نے حدیث پڑھی ہے۔ اب ایک ایسی حدیث ہے کہ جو اس نے ان استادوں سے براہ راست نہیں پڑھی، بلکہ جو ہے وہ ان کے شاگردوں سے اس نے پڑھی ہے، تو اب وہ لیکن ان براہ راست استادوں کا نام ذکر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ استاد بھی اس کے زمانے کے ہیں، اس کے زمانے میں ہوئے ہیں، لیکن اس نے ان کے شاگردوں سے پڑھی ہے۔ تو ہم ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ حدیث مدلس ہے، کہ اس راوی نے اپنے شیخ کا نام یا اپنے شیخ کے شیخ کا نام جو ہے وہ سند کے اندر اس نے چھپایا ہوا ہے، اس کو وہ ذکر نہیں کرتا، تو ایسی حدیث مدلس کہلائے گی۔ تو بہرکیف یہ انقطاع کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تو حدیث کا مکمل اتصال رسول اللہ تک ہو تو وہ مسند ہے، اور اگر مکمل اتصال رسول اللہ تک نہیں ہے، مطلقاً ہے، چاہے رسول اللہ تک ہے یا نہیں لیکن اتصال ہے، تو وہ متصل ہے۔ اور اگر کہیں سے بھی کوئی راوی گر جائے تو اسے ہم منقطع کہتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ وہ انقطاع کس سطح کا ہے۔ اگر تو وہ شروع سے راوی گرا ہو، یعنی جو راوی آخری راوی ہے وہی راوی وہیں سے ہی راوی گر جائے تو وہ معلق ہے، اور اگر درمیان سے گر جائے تو وہ معضل ہے، یا پے در پے گر جائیں، اور اگر آخر اوپر سے جا کر جو ہے وہ جس نے رسول اللہ تک اس کو پہنچانا تھا وہ گر جائے تو مرسل ہے۔ اور اگر راوی جو ہے وہ اپنے شیخ کا نام چھپا دے یا شیخ کے شیخ کا نام چھپا دے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ مدلس ہے۔ تو یہ 5ویں تقسیم تھی۔ اب ہے جی خبر واحد کی یعنی وہ کہ جس کو ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے حدیث صحیح۔ خبر واحد میں نے شروع میں بحث کی تھی اس بات پر کہ خبر واحد کون سی حدیث کہلاتی ہے، کہ جس حدیث کو ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کا ارسال رسول اللہ تک ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کی سند کو، اس کی متن کی صحت کو ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے خارجی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ چیزیں ہمیں میسر آ جاتی ہیں تو ہم اس کی صحت کا حکم لگاتے ہیں، اور اگر وہ چیزیں ہمیں میسر نہیں آتی تو پھر ہم اس کی صحت کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو ساری بحث چلتی ہی خبر واحد میں ہے، کیونکہ وہ حدیث کہ جو بالکل صحیح حدیث ہے، جس کو خبر واحد کے مقابلے میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ متواتر کی ہوتی ہے، اور حدیث متواتر پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث متواتر تو براہ راست حکم قرآن میں ہے، یعنی کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں سے آپ کوئی چیز جو ہے وہ کوئی مسئلہ ثابت کرتے ہیں، تو لہٰذا جو خبر متواتر سے جو چیز ثابت ہوگی اس کا حکم جو ہے وہ تو ہوگا ہی قرآن والا، مسئلہ تو آئے گا خبر واحد میں، متواتر پر تو بحث نہیں۔ اسی لیے علماء محدثین جو ہیں ان کا اس میں بھی شدید کلام ہے کہ جو حدیث متواتر ہیں وہ کتنی ہیں۔ بعض حضرات نے تو انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے کہا کہ متواتر کی تو کل تعداد جو ہے وہ 7 ہے، کسی نے کہا متواتر کی تعداد 22 ہے، کسی نے کہا متواتر حدیثیں تو پورے ذخیرہ احادیث میں ہیں ہی 3، اور کسی نے اس کو اتنا جو ہے وہ شارٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث صرف حدیث متواتر ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات والی، اس کے علاوہ کوئی حدیث متواتر نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ ایک بڑا یعنی مارکۃ الاراء بحث ہے جو مستشرقین آگے چل کر ہم اس موضوع پر جب ہم پڑھیں گے، جو استشراق کے جو بڑے لوگ تھے جیسے کہ آرتھر جیفری تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ولیم میور ہے، اس کے جن لوگوں نے اس کے ساتھ شدید اختلاف کیا اور انہوں نے حدیث کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کی، یا اس کے علاوہ جو منکرین حدیث ہیں جن کے حدیث پہ اعتراضات ہیں، تو دراصل ان کا جو اعتراض ہے وہ خبر واحد کے اوپر آ کر شروع ہوتا ہے، اور ان کی ساری بات خبر واحد پہ آ کے شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم خبر واحد پر بات کر رہے ہیں، اور خبر واحد کی جو 5ویں تقسیم ہے وہ ہے صیغے کے اعتبار سے۔ صیغے کے اعتبار سے یعنی کہ جو
یعنی حدیث کا جو بیان ہوا ہے وہ کس صیغے کے ساتھ ہوا ہے، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ وہ جو بیان کرنے والا ہے اس نے بیان کرتے ہوئے کون سا صیغے کے ساتھ حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو اس میں دو بڑی قسمیں ہیں اور باقی پھر صیغے آ جائیں گے۔ تو اس میں ہے معنن اور مسلسل۔ معنن یعنی جس کی سند میں لفظ عن استعمال ہوا، جیسے کہ عام طور پہ جو احادیث ہیں سیاہ ستہ میں آپ دیکھیں گے تو عن کے لفظ سے استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عن نبی ہریرہ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تابعی سے ہے تو عن الحسن البصری، پھر اسی طرح عن عمر بن الخطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عن سے استعمال کیا ہے تو اس کو حدیث معنن کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ٹیکنیکل جو یعنی علوم الحدیث کی اصطلاحات کے اعتبار سے معنن جو ہوتی ہے وہ زیادہ افصح ہوتی ہے، یعنی جس میں لفظ عن استعمال کیا، اور مسلسل اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ افضل ہوتی ہے، یعنی وہ حدیث کی جس کی سند میں صیغہ ادا یا راویوں کی صفات یا حالات ایک ہی طرح کے ہوں، ایسی حدیث مسلسل کہلاتی ہے۔ اور مسلسلات جو ہیں وہ معنن سے زیادہ اعلیٰ ہیں، یعنی معنن سے صحت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں۔ مسلسلات وہ حدیثیں ہیں، مثال کے طور پہ صحابی جو روایت کرتا ہے تو وہ متن کے ساتھ وہ ادا بھی بیان کرتا ہے، وہ صفت بھی بیان کرتا ہے، وہ حالت بھی بیان کرتا ہے جس میں رسول اللہ تھے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی نے حدیث بیان کی اور اس نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے ان کی جو ہے وہ کرتے کے قمیض مبارک کے بٹن کھلے ہوئے تھے، لہٰذا اب وہ محدثین جب حدیث بیان کریں گے اپنے شاگردوں کو تو وہ بٹن کھول کر بیان کریں گے۔ یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور اس حالت میں تھے اور آپ نے یہ چیز پکڑی ہوئی تھی اور پھر آپ نے یوں بیان کیا، تو محدثین جب وہ بیان کریں گے تو وہ اسی انداز سے بیان کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل۔ تو لہٰذا چونکہ اس میں صرف متن کاپی نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ راویوں کی صفات اور وہ حالت بھی کاپی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ یعنی اس میں مقصود ہے، تو لہٰذا مسلسلات جو ہیں احادیث مسلسلات، یا مثال کے طور پہ ایک حدیث اکثر 10 محرم کو سنائی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 محرم کو بیان کی، تو محدثین وہ حدیث جو ہے وہ 10 محرم کو ہی سناتے ہیں اور اس کی اجازت بھی 10 محرم کی ہی دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ مسلسلات میں آتی ہے۔ تو مسلسلات جو ہے وہ بھی ذخیرہ حدیث میں کم ہے۔ آگے وہ الفاظ استعمال بتائے گئے ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے حدیث بیان کی جاتی ہیں۔ حدثنی یعنی مجھے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے نا، حدثنی، اور اسی طرح اخبرانی مجھے خبر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح انبانی یہ بھی خبر کے معنی میں ہے، اخبارہ بھی خبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اخبارہ بھی، اور اسی طرح انباء بھی۔ اب اس میں انہوں نے فرق بھی بتایا ہے کہ متقدمین کے نزدیک یہ مترادفات تھی، یہ مترادف تھے دونوں، لیکن جو متاخرین ہیں ان کے نزدیک فرق تھا کہ اگر استاد پڑھے شاگرد سنے تو شاگرد اکیلا ہے تو وہ حدثنی کہے گا، اور اگر شاگرد زیادہ ہیں تو حدثنا کہیں گے کہ ہمارے اوپر بیان کیا گیا، یعنی ہمارے استاد نے ہمیں بیان کیا۔ اور اگر شاگرد پڑھے، جیسا کہ دونوں صورتیں چلتی ہیں، شروع کے اندر شاگرد پڑھتے ہیں اور استاد پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں حدیث پڑھ کے ترجمہ تشریح، اور پھر آخر میں شاگرد ہی پڑھتا ہے، استاد بس سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ تو شاگرد پڑھے اور استاد سنتا رہے تو شاگرد کے اکیلا ہونے کی صورت میں اخبارانی کہا جائے گا اور زیادہ ہونے کی صورت میں اخبارنا کہے گا۔ اور انبانی کب کہا جائے گا؟ انبانی یہ اگر تو پراپر جو یعنی پروفیشنل طریقہ ہو اور یعنی نیت کے ساتھ ایک عمل دہرایا جائے، یعنی کہ جیسے کہ ایک دورہ حدیث کی کلاس ہے اور اس میں بطور شاگرد ایک بندہ شریک ہے جو پورا سال شریک رہا ہے اور اس نے وہاں اسی استاد سے حدیثیں سنی ہیں، تو وہ تو ہو جائے گا حدثنا یا اخبارنا۔ اور اگر ایک بندہ ویسے کسی مجلس میں گیا اور وہاں پر استاد نے اس کو حدیث بیان کیا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ انبانا کا لفظ استعمال کیا جائے گا یا انبانی کا استعمال کیا جائے گا۔ آگے قرأت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یا قرأت علیہ مجھ پر پڑھا گیا، قال علی فلاں نے یہ حدیث میرے لیے یوں بیان کی، ذکر علی، روالی، کتب الیہ فلاں عن فلاں وغیرہ، یہ سارے الفاظ جو ہے یہ حدیث کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے پھر کتب حدیث کا بیان آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس بحث کو ہم کل کریں گے۔